ہم ڈیوٹی کے لیے بس پر بیٹھتے ہیں اور ڈیوٹی کے لیے پہنچتے ہیں، پھر ڈیوٹی سے چھوٹنے کے بعد میں بس پر بیٹھتے ہیں اور گھر آتے ہیں. اس بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے. ہمارے کتنے دوست ہیں، بلکہ آپ بھی جانتے ہوں گے کتنے مصری احباب ہیں جو بس میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مہینے میں کتنے لوگ قرآن ختم کر لیتے ہیں. وقت کی قدر کرنا سیکھیے، وقت کی اہمیت کو سمجھیں. اگر ہم نے پلاننگ کیا تو عجیب طریقے سے وقت ہمارا ساتھ دے گا. کیسے ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت کو استعمال کریں؟ تو کویت میں الحمدللہ بہت موقع ہے. پہلے نمبر پر دار القرآن، وزارت الاوقاف کی طرف سے دار القرآن کے شعبوں میں باضابطہ تعلیم بالغاں کے کورسز ہوتے ہیں. مردوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، خواتین کے لیے بھی ہوتے ہیں. ان میں داخلہ لے کر کے ہم دین سیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں، اس میں دین سے متعلقہ کتابیں خریدیں اور ان کتابوں کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں. اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے پھر بھی ہمارے لیے کوئی عذر نہیں. سوشل میڈیا ہے، آتھینٹک ویڈیوز سنیں، آڈیوز سنیں اور ان کے ذریعہ اپنے نالج کو بڑھانے کی کوشش کریں. یہ ہفتہ واری جو اجلاس ہیں یہ نعمت ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں. منہج الانبیاء کے کارکنان کو ہم ان کی ہمت کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ اچھی مجلس سجائی ہے. ایسے اجتماعات میں شریک ہوں تاکہ ہمارا ایمان محفوظ ہو سکے، ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکیں. اسی طریقے سے وقت کے صحیح استعمال میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے رب سے مضبوط رشتہ بنائیں، اپنا عقیدہ سیکھیں، عبادات کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں. 5 وقت کی نمازوں کی وقت پر پابندی ہونی چاہیے. نماز ہمارے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے. ان نمازوں کا اپنے وقت پر اہتمام ہونا چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. سوموار اور جمعرات کے روزے ہیں اور ابھی ہم شوال کے مہینے سے گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو وہ گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھتا رہا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ عبادت کی انجام دہی میں اپنا وقت لگائیں. ہم اپنے دائرے میں رہ کر کے وقت کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اس میں ایک ذکر کا اہتمام ہے. ہم کہیں فارغ وقت میں ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کام کے لیے گئے، وہاں پر ہماری زبان تو حرکت کر سکتی ہے نا. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار ہیں. کل قیامت کے دن اگر ہم نے اس موقع کو فائدہ میں نہیں لایا تو افسوس کریں گے کہ ہم نے کیسے اس موقع کو ضائع کر دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ سکون کی چیز ہے. فرصت کے لمحات کو غنیمت جانیے. زبان کو حرکت دینے کی بات ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں سب سے اخیر میں بیان کیا ہے کہ 2 بول ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہوں گے اور اللہ کو بہت پیارے ہیں. وہ 2 بول کون ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بھاری ہو جائیں گے اور اللہ کو بہت پیارے ہیں. ذکر کا اہتمام کریں، اسے اپنا حرز جاں بنائیں، اسے اپنے گلے کا ہار بنائیں. اگر ہم نے
اپنی عادت بنا لی تو عجیب طریقے سے ہم اپنے وقت کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کے لیے وقت نکالیں. وقت کا سب سے بہتر استعمال ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں, اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں, اور رشتہ داروں میں سب سے پہلا نمبر ماں باپ کا آتا ہے. ماں باپ سے بات کریں, ان کی ضرورت پوری کریں. اللہ کے حق کی فوراً بات ماں باپ کا حق ہے, اس کے بعد دوسرے رشتہ دار ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم رشتہ داروں کا حق ادا کریں. اور رشتہ داری نبھانا یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے تعلق اچھا بنایا ہوا ہے تو ہم اچھا بنائے رکھیں گے, اگر ہمارا رشتہ دار ہم سے کٹتا ہے تو ہم بھی کٹ جائیں گے. نہیں میرے بھائیو, یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لیس الواصل بالمقافی ولكن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه وصلها, کہ برابری میں رشتہ داری نبھانے والا اصل میں رشتہ داری نبھانے والا نہیں, بلکہ اصل رشتہ نبھانے والا وہ ہے کہ اس کا رشتہ دار اس سے کٹ رہا ہے تو وہ جڑنے کی کوشش کرے. اصل میں یہ رشتہ داری نبھانا ہے.